نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جتنا اللہ نے ذوق دیتا ہے اتنے ہی ذوق نال ایک مرتبہ درود پڑھو حضور دی ذات تے اللہم صلی اللہ وہ حضرات جنہ نے درود پڑھے وہ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ کہ پچھلے آنے والے انہاں واسطے آسانی ہو جائے دوسری بند بنے ہیں میں تو انہوں اگے ہونا لو کیا ہے مشورہ کرنا لو نہیں کیا وہ ایک بندہ نعرہ مار دا ہے تو پھر بھی مشورہ شروع ہو جاندہ ہے جو کرنا میں ہی کرنا ہے تسی صرف جو میں کہنا ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے بڑے ہی پیارے انداز نال تو انہوں کلام سنا رہے سن بھائی حسن معاویہ صاحب اللہ انہ دے علم وچ عمر وچ برکت عطا فرمائے ایتھے آمین اچھی کہنی ہے اللہ تو آڈی آواز وچ برکت عطا فرمائے دو چار گلہ میں کرانگا تے میری گفتگو دے وچ اگر کسے نو کوئی گل سمجھ آ گئی تو او بلا کی کہنا ہے ہولی کہو تھوڑا جے ہو رولی کہو تو اگر یقیناً میری گفتگو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی آئے گا تو پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جے میری تقریر بند کرانی ہے تو پھر چلو میں دساں گا تو
برادر مکرم حضرت مولانا محمد آصف معاویہ صاحب انہاں دے محبت برے حکم دی تعمیل وچ 2 بچیاں نے قرآن پاک کی تکمیل کی تھی اور 3 بچیاں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھیا. اللہ انہاں دا پڑھنا میری اور تواڈی نجات دا ذریعہ بنائے. قرآن کریم جدوں دا آیا ہے ادوں دا سکون ہی آ گیا ہے. قرآن تو پہلے نہ اولاد نو اپنے ماں باپ تو سکون، نہ ماں باپ نو اپنی اولاد تو سکون، نہ بائی نو بائی تو سکون، نہ رشتہ دار تو سکون، نہ آپس چ لڑائی جھگڑا کرن والا انہوں کوئی ہٹا کے نہ کوئی پہنچائے سکون، نہ کوئی رب نو رب مند ہے. کئی رب بنائے نے پر سکون نہیں. جدوں دے سونے نبی آئے نے سکون آ گیا ہے. اور قرآن نے آ کے دسیا ہے کہ رب آپ نہیں بنائی دے. رب وہ ہے جڑا ساری کائنات بنائے تے آپ بنن تو پاک ہوئے. ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام دے کول آگے بیٹھے ہیں تے کہنے لگا آقا جی جدوں تسی نہیں سی نہ آئے تے ساڈا بھی کوئی حال نہیں سی. اسی بھی اپنے خدا بنا کے اپنے پرساں جو رکھ دے سی تے میں بھی ایک اپنا خدا بنایا سی تے سفر تے جانا سی تے خدا بڑا وزنی سی تے سامان پہلے ہی زیادہ ہو گیا تے میں گھر والی نے کیا مینوں کوئی چھوٹا جا رب بنا دے. انہیں مینوں آٹے دا رب بنا کے دیتا. انہوں آٹے دا رب بنایا، انہوں توے تے رکھیا، انہوں سیکا لایا، انہوں بکایا تے پھر میرے چولے چ پایا تے پھر میں سفر شروع فرمایا. جنگل چ گیا، سفر طویل ہو گیا تے سارا ہی توشہ مک گیا، بھوک مینوں بڑی لگی تے پھر میں آکھیا رب جی ہن باہر آؤ نا اب جی. تو میں سامنے رب رکھ کے کیا او تو کادا رباں جے تیرے ہوندیاں میری بھوکی نہ مٹے. آقا پھر میں رب نو ہاتھ رکھیا تے میں پورا رب بھی کھا گیا. تسی آ کے دسے ہے رب او نہیں جنوں کھایا جائے، رب او ہے جڑا سارے انہوں کھلاندہ نظر آئے. قرآن نے آ کے دسے ہے بھئی تیری ہر بیماری دا علاج میں لے کے آیا. اگر تینوں سمجھ آ جائے تے پھر وجہ کی سی صحابہ کرام قرآن پڑھ دے سی بیماری نہیں سی لگ دی. ایک حکیم آ گیا صحابہ کرام دے حلقے دے اندر کہ چلو میری دکانداری چلے گی. کافی مہینے گزر کے گاہک ہی کوئی نہیں آیا، مریض ہی کوئی نہیں آیا. انہوں نے کہا یار گل سنو میں تے آیا سی کہ چلو ہٹی میری چلے گی، دکانداری چلے گی، تسی دوائی لین نہیں آندے. انہوں نے کہا اسی بیمار ہی نہیں ہوندے، اسی کھانے بھی اونجا جی میں حضور دسے ہے اور بھوک بھی انی رکھ رہے ہیں جنہیں حضور نے دسی ہے. ہر بیماری دا علاج تے قرآن لے کے آیا ہے. جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردہ ہے اللہ اج بھی او دے دل نو بھی سکون دندہ ہے، او دے گھر وچ بھی برکت عطا کردہ ہے، اللہ او دی اولاد وچ بھی برکت دندہ ہے. اور جدے گھر بچہ قرآن دا حافظ بن گیا، بیٹی قرآن دی حافظہ بن گئی، او دے گھر وچ رحمت آ گئیاں، برکت آ گئیاں، نورانیت آ گئی، او دے گھر وچ سکون آ گیا. انہوں ایک کہن دی لوڑ نہیں پائے گی کہ میرے گھر وچ بے برکتی ہے. اور سجنا ایک دور سی کہ ہر بندہ قرآن لے کے
صبح دی نماز تو بعد بہ جاندا سی اللہ دی قسمیں سکون نہ رہ رہے سی اج صبح دی نماز تو بعد ہر کوئی دوڑ جاندا ہے قرآن نہیں پڑھدا رب دے قرآن دی تلاوت نہیں کردا الماری دے اندر موجود قرآن آوازاں دے دے کے کہہ رہا ہے او بھئی مینوں ویکھن واسطے نہیں اللہ نے بھیجیا مینوں سر تے اٹھان واسطے نہیں اللہ نے بھیجیا او میریاں قسماں چان واسطے نہیں اللہ نے بھیجیا او میری تلاوت کرن واسطے بھیجیا ہے کتھے گیا مینوں پڑھن والا ابو بکر کتھے گیا مینوں پڑھن والا عمر کتھے گیا مینوں پڑھن والا عثمان کتھے گیا میری تلاوت کرن والا علی کتھے گیا میری تلاوت کرن والا بلال کتھے گیا مینوں پڑھن والا طلحہ زبیر کتھے گیا پڑھن والا عاصم خبیب اور نہیں کتھے گیا نیزے تے پڑھن والا حسین قرآن فریاد کر رہا ہے اور اسی اپنے واٹس اپ دے میسیج پڑھنے قرآن نہیں پڑھتے نیوز پیپر پڑھنے یا قرآن نہیں پڑھتے دوست بیچے ہوئے مضمون پڑھنے یا قرآن نہیں پڑھتے وجہ کی ہے کیوں چلا گیا قرآن فرمایا تسی اپنا زور لا کے ویکھو پہلے دور چ 2 کماندے سی 10 کھاندے سی تے جنہاں پوچھدا سی اللہ دا فضل ہے اللہ دا کرم ہے ہن 10 کما رہے نے 4 کھا رہے نے پوچھ کے ویکھو جی بس گل ہی نہیں بندی گل کی بھی بنے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ فرمایا میں قرآن نو شفا اور رحمت بنا کے بھیجے جڑے گھر دے اندر رب دے قرآن دی تلاوت ہوئے فرشتے اللہ دی طرف رحمت لے کے آندے نے گھر دے چھت تے آگے ماحول ویکھ دینا ماحول کیسا ہے اگر تے رحمانی ماحول ہوئے تے رحمت چھوڑ کے چلے جاندے اور اگر شیطانی ماحول ہوئے اللہ اے رحمت دے حقدار نہیں اللہ گھر دے اندر بیٹی بھی ننگے سر چل پھر رہی ہے اللہ بے حیائی والا چینل لا کے دیکھ رہے ہیں مولا کریم کوئی چگلی دی غیبت سجا کے بیٹھے ہویا ہے کوئی غیبت کر رہے ہے کوئی بہتان بازی کر رہے ہے اللہ کوئی حرام دا مال شمار کر رہے ہیں مولا کریم تیرا نام لین والا کوئی نہیں تیرے نبی دے ترانے پڑھن والا کوئی نہیں تیرے قرآن دی تلاوت کرن والا کوئی نہیں اللہ اے رحمت دے حقدار نہیں اللہ فرماندے نے واپس لے آیا اے رحمت دے حقدار نہیں یا اللہ پھر جیونے کیوں پہ فرمایا تیری مسجد چ بیٹھ کے قاری بچیاں نو قرآن پڑھاندا ہے بچے قرآن پڑھ دے نے تیرے پنڈ تے آن والا عذاب اللہ انہاں دی برکت نال ٹال دیندا ہے میرا کوئی ایسا عمل نہیں جڑا میں اللہ دے دربار چ پیش کر سکاں جی اللہ میرا اے چیک کر اللہ دا فضل ہوئے تے پھر گل بننی بولو اللہ دا کرم ہوئے تے گل بننی ہے ورنہ کوئی گل نہیں بننی اور یہ بھی گل یاد رکھو رب نے سانو او قرآن دیتا ہے جنہوں کوئی ماں دا لال بدل نہیں سکیا ماں دا لال بدل نہیں سکیا اور پورا زور لا کے ویکھ لیا کفر نے بھی قرآن جلا کے بھی ویکھے لیکن جدو انگریز نے پوچھا بھئی قرآن تے جلا بھی دیتے نے یہ رحمت تے برکت کیوں ختم نہیں ہو رہی تو ایک سپاہی نے ایک 8 سال دا بچہ حافظ قرآن لے آ کے سامنے کیتا قرآن تے جلا لانگے ادھے سینے بچو رب دا قرآن کیویں کڈاں گے سینے چو قرآن کیویں نکالانگے اور قرآن تیرے گھر میں ہے برکتوں کی میں ان برکتوں کی میں نفی نہیں کرتا کہ برکت نہیں ہے گھر میں پڑا ہوا تب بھی برکت ہے قرآن کو دیکھ لیتا ہے دیکھنا بھی ثواب ہے لیکن قربان جاؤں میں قرآن کو جو پڑھا کرتے تھے جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے ان کے کیا کہنے ان کی کیا میں مثال دوں کہ میرے نبی کے صحابہ قرآن اتر رہا ہے نبی تلاوت فرما رہے ہیں اور صحابہ میرے وال ویکھو میرے وال یہ ہن پیسے میرے آئے نے تو تسی سارے نے مصروف ہو جانا ہے تسی مہربانی کرو پیسے ذرا اپنے کو رکھو مینوں بعد چ مل لیو تو مینوں پتہ کسی نے نہیں مینوں بعد چ ملنا ایک میرا نواں کام نہیں پرانا ہے درویش صاحب کسی نے بعد چ نہیں دینا تو جے اللہ واسطے دینے پھر بعد چ دے چھڑو جے ویسے انہاں واسطے دینے پھر مینوں تواڈے پیسیاں دی لوڑ نہیں سبحان اللہ کہو میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں ایک قرآن پڑھے مولوی آصف معاویہ صاحب عبد الوحید صاحب میرے بھائی
حسن معاویہ صاحب انہاں دا قرآن پڑھنا ہو رہا ہے. ایک قرآن پڑھے آمینہ دا لال میں ویکھ لیا توڑا کوئی نہیں ہو حال اچھی کہہ دے سبحان اللہ. میرے آقا قرآن پڑھن آواز نبی دی ہوئے لب نبی دے ہون زبان نبی دی ہوئے کیسا منظر ہوئے گا جدو اللہ دے قرآن دی تلاوت میں کرا منظر ہو رے تسی کرو منظر ہو رے. کوئی قاری پڑھے منظر ہو رے کوئی امیر پڑھے منظر ہو رے کوئی غریب پڑھے منظر ہو رے. آج کوئی مصر دا کاری قرآن پڑھ دے تے سن کے مزہ آ جان دے اور سجنہ دل نو جج بنا کے فیصلہ کر اس آواز دے کیا کہنے جنہوں محمدی آواز کیا جاندہ ہے جنہوں میرے آقا دا لہن کیا جاندہ ہے. میرے آقا قرآن پڑھن اسے تو میں کہنا ہوں کہ جی میں قیامت دی صبح تک نبی کوئی نہیں ہونا اسی طرح صحابی بھی کوئی نہیں ہونا. آج میں قرآن اپنے استاد کو لو سننا ماں تسی اپنے علماء کو لو سن دے ہو. میں قربان جمع ابو بکر تیری عظمتوں عمر میں تیری عظمتوں عثمان علی میں تیری عظمتوں قربان تسی میرے آقا دی زبان تو قرآن سن دے رہے ہو. جنہاں نے میرے نبی دی زبان تو قرآن سنے اونا دے کیا کہنے صدقے جا میں اس عبی دو جنہوں اللہ کہے کہ محمد دے کلو قرآن سن اونا دی کیسی قسمت ہوئے گی. آج میرے آقا قرآن پڑھ رہے نے تے جلنات دی جماعت کھڑی ہے تے آپس دے اندر مشورہ کر رہے نے. پہلے سیاسمانہ تے چلے جاندے سی انہیں پابندیاں لگ گئیاں نے کی وجہ ہے تے تھوڑیا جنہ نے جا کے ویکھے آئے ایک جگہ تے ایک بندہ بیٹھا ہے بندہ بھی با کمال ہے بندہ بھی بے مثال ہے بندہ بھی لاجواب ہے تے بندہ بھی حسن بے مثال ہے. اس بندے دے کیا کہنے وہ بندہ عام لئی انہوں آمینہ دلال کہنے نے آمینہ دلال کہنے نے. میرے آقا قرآن پہ پڑھ دینے تی جنہ نے قرآن سن کے آکیا ہے آج سانو سمجھ آ گئی ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. ویکھ لو سارے ویکھ لو تسی اتھے آئے نا سارے اوئے میں تواڈے ثواب دا انکار نہیں کردا علماء نو ویکھنا بھی ثواب ہے. ایک گل ہور سنو جڑے باہر دے علماء نو ویکھنا ثواب ہے اپنے امام نو بھی انہاں ہی ویکھنا ثواب ہے جنہوں کور کور کے ویکھ دیو. یہ جرسی کتھوں لئی ہوئے گی قاری صاحب اسی تے تنخواہ بڑی صاحب دی دنے ہیں تے قاری صاحب نے ٹچ موبائل کتھوں لینے ہیں بڑے حساب نے کہ جی اس سال مولانا صاحب تو انہوں کی پتہ ہے اسی اپنے قاری صاحب نے 10,000 تو 12,000 تنخواہ کر چڑی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ایک سال عمران خان نے تنخواہ نہیں بڑھائی تو اسلام آباد تک پہنچ گئی جی اسی احتجاج کرانگے ساڑھا حق ملنا چاہیے ہے وہ تسی 10 دندے ہوتا میں احتجاج نہیں کر دے. میں کہ مولوی صاحب احتجاج بندہ نے کہ جی چپ کرو رب نال بڑا معاہدہ پکا اللہ کہتے ہیں جنی دندے نے لئی جاؤ میرے کو برکت پوائی جاؤ کہو چی سبحان اللہ. جن کہن لگے پتہ چل گیا داخلہ کیوں بند ہویا ہے اے دیکھو ایک بندہ بڑا بے مثال اللہ دا قرآن پڑھدا پہ آئے تے قرآن بھی عام نہیں بڑا بے مثال ہے. سنا جس کسی نے کلام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا
جہاں سے غلام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو ملا جس قدر ہے مقام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میرے نال پڑھو تے نعت خواں بن جاؤ ہوا ہے نہ ہوگا نہ پڑھو میں بھی نہیں پڑھتا نہیں تسی نہ پڑھو جڑے کہندے نے اسی نعت خواں نہیں بننا چاہتے ہر سال حسن معاویہ نے بلانا ہے اپنا کوئی نعت خواں پیدا نہیں کرنا وہ نہ پڑھو جڑے کہندے نے گھر گھر نعت خواں پڑھو میرے نال ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو ملا جس قدر ہے مقام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد ہے قرآن میں موجود فرمان خدا یہ ہے قرآن میں موجود فرمان خدا یہ کلام خدا ہے کلام محمد انج کر کے سنیا جنہ نے رب دا قرآن کہندے نے اسی عجیب کلام سن کے آئے ہیں ایک کوئی گل کرنے ہیں اسی اس قرآن تے ایمان لے کے آنے ہیں او جنہ دی جماعت جنہ نے ایک آیت سنی تھی متجب ہو گئے متاثر ہو گئے آج سامنے قرآن پڑھیا جاوے کسی دے سامنے قاری قرآن پڑھے کسی دے سامنے مولوی قرآن پڑھے کسی دے سامنے طالب علم قرآن پڑھے کسی دے سامنے کوئی علامہ قرآن پڑھے کوئی پھل دے پڑھے کوئی سیبہ دے پڑھے کوئی ثبوتیاں دے پڑھے کوئی کٹیاں ہویا دے پڑھے وہ ایک آیت پڑھ کے متاثر ہو گیا انہا قرآن سننے ہتا بھی متاثر بولو کیوں ساڑھا یقین ہی نہیں ساڑھا یقین ہی نہیں ہے وہ مزہ ہی نہیں ہے کیوں اس واسطے کہ ساڑھے ہون وڈے بھی کہنے نا جی انڈیا چو آ کے سانو اداکار کچھ سنان قرآن سن سن کے اسی تھک گئے قرآن پڑھ پڑھ کے اسی تھک گئے تو جدو کسی قوم دے تنزلی آنی ہوئے نا پھر وہ زوال والے کام کر اللہ کہندے نے میں تینوں او قرآن دیتا جڑی میں گل کر رہا سی جدے وچ تبدیلی امام قرطبی نے اپنی تفسیر دے اندر لکھی ہے ایک واقعہ خلیفہ مامون خلیفہ ہارون الرشید دا بیٹا کہندہ ہے انہیں اپنے گھر دے اندر اپنے محل دے اندر ایک میٹنگ بولائی ہے ایک نوجوان آیا ہے کپڑے بھی آلہ پائے نے پوشاک بھی آلہ پائی ہے حالت بھی بڑی خوبصورت ہے پر حرکت تو یہودی لگ جائے وہ کہ انہ دی حرکتہ معلوم ہو جان دیا نے اے مسلمان نو استعمال کر کر کے کوئی فحاشی دا اڈا کھلا رہے آئے کوئی اوریانی دے اڈے کھلوا رہے آئے اور سجنہ اپنے دے گرانو سمجھیا کر انہ دیا بے حیائیانو سمجھیا کر تیرا نبی تینو حیاء والا سرما دے کے گیا ہے تو کیوں بے حیائی دا سرما پامے تیرا نبی تینو علم سکھا کے گیا ہے تو کیوں جہالت والے کم کرے تیرا نبی تینو قرآن تھما کے گیا ہے تو کیوں تورات انجیل وال جاوے جڑا نبی تینوں نسخہ حیات دے کے گیا ہے تو کیوں دینا فرمانی کر کے جڑا نبی بیٹی دے سر تے دوپٹہ دے کے گیا ہے وہ بیٹی اپنے سر تو دوپٹہ کیوں اتارے جڑا نبی اکھیاں چ حیا پیدا کر کے گیا ہے وہ نبی دی اکھیاں چ حیا پیدا کیتی ہوئی آج مسلمان کیوں باہر نکالدا ہے ویکھیا کہ نوجوان ہے تے بڑا خوبصورت کیوں ہے بڑا خوبصورت ہے تو خلیفہ مامون نے کیا توجہ میرے وال انہاں دا قصور کوئی نہیں یہاں دے ٹوکرے لیاؤ انہاں ہوتے دے چھڑیے اے ٹکے جان
خلیفہ مامون نے کہا تو یہودی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں یہودی ہاں. تو فرمایا تینوں میں اتنا مال داں گا مسلمان ہو جا. سمجھ آ رہی میری گل؟ اتنا مال داں گا تے مسلمان. انہوں نے کہا جی میں اپنے پیو دادے را دین کیوں چھوڑا؟ اپنے پیو دا دین چھڑا، اپنے دادے را دین چھڑا. جڑی سب تو وڈی آواز ہے مفتی صاحب کہن جناب سنت انج ہے، اے چھڑو، اے لوو تے رسم چھوڑو. او جی مفتی صاحب گل تہاڈی ٹھیک ہے پر پیو دادے کتے جان؟ اسی ہور سارے ہی کم کرنے نے. مسیطے کسی نو اذان چ اضافہ بھی نہیں کرن دینا، لیکن جدو واری آئی نا کٹا پکاون دی تو پھر اسی پرہیز نہیں کرنا. پھر بس تسی مفتی صاحب 11 بجے آ جاؤ، ایک کم تو بغیر ساڈی نک نہیں رہندی. اللہ فرماندے نے اپنی نک نہ ویکھ آمنہ دے لال دی نک ویکھ. انہیں آکھیا میرے باپ دادے دا دین میں نہیں چھوڑ سکدا. چلا گیا اٹھ کے. کافی عرصے تو بعد دوبارہ آیا تے سر تے ٹوپی، چہرے تے داڑھی، لباس بھی مسلمانہ والا پا کے آمدہ ہے. خلیفہ مامون نے پہچان لیا، پوچھیا تو کون ہے؟ او بندہ جڑا پہلے بھی میرے دربار وچ آیا ہاں. انہیں آکھیا جی جی میں پہلے بھی آیا ہاں، اور میں مسلمان ہو کے آیا ہاں. پہلے میں یہودی سی تے میں بھی تے تینوں بڑی آفر عطا کیتی سی، میری آفر قبول نہیں کیتی. اج مسلمان کیویں ہو کے آ گیا ہاں؟ وہ کہندہ خلیفہ میری گل سن، تو میں نے دعوت دیتی تے میں اٹھ کے باہر چلا گیا. میرے دل دے اندر جھٹکا لگا کہ گل سن تحقیق دے کرنی چاہی دیئے نا، حق نو تلاش دے کرنا چاہی دے نا. اے نہ کیا کر کہ میری مسجد دا مولوی اے کہندہ ہے، اے کیا کر رب دا قرآن کی کہندہ ہے، نبی دا فرمان کی کہندہ ہے. اے نہ کیا کر آج اگر میں ہدایت آ گیا لوکی منو کہنگے ہون سمجھ آ گئی ہے. وہ سجنہ نبی دی سنت تلاش کر، حق تلاش کر، اپنی رسمانوں قربان کر. تے نبی دی سنت نو سینے نہ لانا تیرا کام میں، تیری بگڑی پار کرنا میرے اللہ دا کام میں. انہیں کہا جی میں اٹھ کے باہر گیا تو میں چٹکا لگا کہ یار تحقیق تو کرنی چاہیے کہ واقعی میرے پیو دادے حق دے سی کہ یا باطل دے سی. کہتا میرے ذہن چ اللہ نے ترکیب پائی کہ میں تورات دے کچھ صفات لے، توجہ میرے وال، تو میں انہاں صفحیاں میں تبدیلی کیتی چنگی ٹکا کے، تو وڈے وڈے عبارت گاہوں میں اپنے کنیسیاں میں اور پادریاں کولوں مذاہب کو راہبہ کولوں بھیج چھڑے. سارے نے پڑھے تے قبول کر لے، قبول کر لے. تے جدوں میں قرآن دی ایک صورت لئی تے میں تھوڑی جی کیتی تبدیلی تے میں بھیجیا ایک مسجد دے وچ، تے وڈیاں دی واری نہیں آئی تے چھوٹے چھوٹے حافظ بول پے. انہیں آکھیا جناب اس صورت اندر ایک غلطی کیتی ہے، اس آیت وچ یہ غلطی کیتی ہے. تے منو پتا چل گیا ای ہوئی قرآن محفوظ ہے، ای ہوئی قرآن ہدایت ہے. اللہ نے منو کلمہ نصیب کر دیتا جڑا قرآن تیرے گھر دی الماری وچ موجود ہے، تیری مسجد دی الماری وچ موجود ہے، تیری گھر دی ریل وچ موجود ہے، اور آج اے دو بچیاں دے سینے وچ محفوظ ہے. کل قیامت والے دن اے بچے تے بچی نے اللہ انہاں دے باپ نو بھی نوازے گا، اللہ انہاں دی ماں باپ نو بھی انعام دے گا. اے بچے قرآن پڑھن، باپ قبر وچ چلا جاوے، اے اللہ نو رحمان تے رحیم کہن. اللہ کہن دا بیٹا حافظ قرآن میری سورہ اخلاص پڑھے، اے دے باپ نو عذاب دما میری رحمت گوارا نہیں کر دی. اللہ کہندا ہے ادا بیٹا منو الرحمن پڑھ کے رحمان کبے، ادا بیٹا یاسین پڑھ کے نبی دی تعریف کرے، ادا بیٹا والضحا پڑھ کے نبی دی تعریف کرے، ادا بیٹا واللیل پڑھ کے نبی دی تعریف کرے، ادا بیٹا منو وما ینطق پڑھ کے نبی دی تعریف کرے. ادا بیٹا آنکھ
आखे वइलाहुकुम इलाहु वाहिद, एक कोई इला है, उदे इलावा इलाही कोई नहीं, ते मैं इदे बाप नू अजाब दवा, ये मेरी गैरत गवारा नहीं कर दी। ऐ खलीफा मामून, मैनू पता चल गया हक रस्ता केड़ा है, तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो जब तेनों मैं आफर दी सी माल दी, तो उन्हें कहा जी माल साढ़े यहूदियों को थोड़ा है, असी वो माल तुहाडा कबूल करना सी, ते नाले माल वास्ते नहीं असी हक कबूल कर दे। एक मौलवी मैनू कहन लगा मौलवी साहब तुसी गलत हो असी सही हाँ। मैं क्या पैसे तुहाडे वाल बहुत है ना साढ़े वाल, कहना साढ़े वाल। तो मैं क्या फिर सानू कादी फसी दी है, पैसे भी ज्यादा छोड़ने पे हैं ते चलने भी गलत रस्ते ते पे हैं, ते दोहरा नुकसान है कि नहीं है। तो कहना जी ए गल ते है, मैं ये गल नहीं असल गल होर है, असल गल होर है। असी कहने साढ़े सारे काम वो करदा, तुसी कहंदे हो जी इजाजत मिली हुई है, तो असी कहने नहीं यार ये गल छोड़, कम अज कम मुसलमान बन। है तो इंसान ते अकीदा तेरा जानवरों वाला भी कोई नहीं, परिंदियां वाला भी कोई नहीं, चूंटियां वाला भी कोई नहीं। एक चूंटी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरबार चाहिए बेर लैके, अल्लाह दे नबी गिफ्ट लैके, मैं अच्छा बड़ी गल है नबी वास्ते गिफ्ट बेर लैके आई है। हाँ मेरी शयाने शान गिफ्ट लैके आना, जो तुसी करते हो ना जी 4 साल पहले उम्रे तो टोपी लैके आते हो, चलो फिर हुण कारी साहब नूं दे छड्डने, उदों आके दिल नहीं किया देन नूं, रखो घर। 4 साल बाद लो जी कर साहब तुहाडे वास्ते तोहफा लैके आया हज तो, कर साहब तुसी गए कदों सी, वो उदों गया सी ना, ते तुहाडे वास्ते संभाल के रखी हुई सी। अल्लाह दे नबी ने कहा तोहफा देना है ते कोई चज दा दे, शयाने शान दे। ते कीड़ी ने आखिया अल्लाह दे नबी जिहड़ी तुसी नमाज पढ़दे हो, जिहड़ी तुसी अल्लाह दी इबादत करदे हो, रियाजत करदे हो, अल्लाह दी शयानी शान है कि कोई नहीं। अल्लाह दे नबी ने आखिया कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ऐ कीड़ी है ते बड़ी छोटी पर गल बड़ी कीती है। उन्हें आखिया अल्लाह भी ते शयानी शान तो इलावा तुहाडियां कबूल कर लैंदा है, तुसी भी मेरी कबूल कर लेवो। अल्लाह दे नबी नूं बड़ी खुशी हुई, कीड़ी दा अकीदा वेख के सजना बंदियां वाला नहीं बनाना ते ना बना, ए कीड़ियां वाला अकीदा भी बना ले। कीड़ी बड़ी खुश हुई कि अल्लाह दे नबी नाल गल हो गई। अल्लाह दे नबी कहंदे ने मंग जो मंगनी आ, ते कीड़ी ने रो के जवाब दिता नाना अल्लाह दे नबी तुसी देन वाले कदों दे होए हो, जिथों मैं लैनी आ मेरा उत्थे ही ठीक है, जिथे मेरा अकीदा है मेरा ओहो ही मजबूत है, जेड़ा मेरा दाता है मैनू ओहो ही काफी है। उन्हें आख्या नाना मंग दे सही, मंगना तेरा कम अता करना मेरा कम। फिर इंज करो मेरी जिंदगी का एक दिन इजाफा कर दो, सुभान अल्लाह। नहीं नहीं हौली कहो हौली, जिंदगी च एक दिन का इजाफा करो, तो मेरे रोटी च मेरे रिज़्क विच 4 दाणियां का इजाफा कर दो। अल्लाह दे नबी ने हाथ जोड़ दिते, ते कीड़ी ने आखिया मैं आखिया नहीं सी मेरा अकीदा बड़ा मजबूत है, जेड़ा तेरा अकीदा उन्हें क्या ये हुई मेरा अकीदा है, दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है, दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। मुश्किल दी हर घड़ी विच हम दम मेरा खुदा है, दम दम जिन्हां दा अकीदा सब दा दाता अल्लाह है। मेरे नाल पढ़ो दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। मुश्किल दी हर घड़ी विच हम दम मेरा खुदा है। कीड़ी ने इंजा क्या हो के खुदा दी मंगती
ہو کے خدا دی منگتی میں اپنے والوں کہنا ہو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کسی تو ہو کے خدا دا منگتا منگا میں کیوں کسی تو ہر ویل میرا کردہ ہر کم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے کی ٹائم ہو گیا میری تو نیند آ رہی ہے لو 37 منٹ ہو گیا میرا بیان تو میں کیا سی مینوں 8 بجے ٹائم دے کہ جی 9 بجے دواں گے تو اے اپنی گل تے پکے رہے اسی کچے رہے ہن 9 بجے ملے ہے تو 4 منٹ اور کر لو گے او بولو او کر لو گے پکی گل ہے نا ادھا گھنٹہ کڈیو مفتی صاحب دے نال میرے نہ صرف 4-5 منٹ کڈو کہو چی سبحان اللہ اللہ کہنے میرا قرآن توڑے لئی گفٹ آدھے قرآن کہہ کی رہے ہیں میں ایک خدا ہے ساڑھا قرآن دسے آئے نبی آخری نبی ہے قرآن دسے آئے جھوٹ اللہ دی لعنت قرآن دسے آئے اپنی نظرہ جھکا کے چلنا اے صحابہ دی سنت قرآن دسے آئے اپنے وحد عہد وچ وفا کرنا اے قرآن دسے آئے امانت وچ خیانت نہ کرنا اے قرآن دسے آئے دودھ تے شہر وچ ملاوٹ نہ کرنا اللہ دے قرآن دسے آئے کسی دی بیٹی کسی دی ماں کسی دی بہن تے نظر اٹھا کے نہ ویکھنا اے اللہ دے قرآن نے دسے آئے اے اپنے نال کسا سلوک کرنا اے رب دے قرآن دسے آئے بیگانے نال کیویں پیار کرنا اے اللہ دے قرآن نے دسے آئے حضرت آدم دی ولادت کیویں ہوئی پیدا کیویں ہوئے اللہ نے تخلیق کیویں کیتی اے قرآن دسے آئے بیٹے اللہ نے کتنے عطا کیتے اے قرآن دسے آئے حضرت نوح دی تبلیغ قرآن دسے آئے حضرت نوح دی کشتی دا ذکر قرآن دسے آئے حضرت نوح دی تبلیغ دا ذکر قرآن دسے آئے حضرت نوح دی طوفان دا ذکر قرآن دسے آئے حضرت ادریس دی تبلیغ دا ذکر قرآن دسے آئے حضرت ابراہیم دی ولادت دا ذکر قرآن دسے آئے اپنے رب دی پہچان دا ذکر قرآن دسے آئے ابراہیم دا بتانو توڑنا اے قرآن دسے آئے نمرود دے مقابلے چ مناظرہ کرنا اے اللہ دے قرآن دسے آئے حضرت اسماعیل نو رو رو کے منگنا اے رب دے قرآن دسے آئے اپنی بیوی تھے بچہ دور چھوڑ کے آنا اے اللہ دے قرآن نے دسے آئے اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چلانا اے اللہ دے قرآن نے دسے آئے چھری تھلوں بچانا چھری تھلوں مسئلے بھی حل بڑے ہوئے نہیں تھے کہنے جی نبی میں کھول کے کہہ رہتا ہوں نبی جی اس کو اختیار ہے ہر قسم کا آپ مجھے یہ بتاؤ ابراہیم کی کیا خواہش تھی کہ میرا بیٹا ذبح ہو کہ نہ ہو سارے بولو سارے کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ابراہیم نو آزمایا تو ابراہیم اپنے امتحانہ جو کامیاب ابراہیم بھی چاہ رہے ہیں کہ ذبح ہو جائے جو نیچے لیٹا ہے وہ بھی نبی ہے وہ بھی چاہ رہا ہے کہ ذبح بولو 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 دو نبی کی چاہت ہے دو نبیوں کی چاہت ہے کہ کام او دی چاہت ہے کہ نہ چلے چل گئی چھری چل گئی چلی صحیح پر اسماعیل تے تو جدو چلی تے اللہ دا شکری اے بھی نہیں پتا چلی کی دیتے ہیں اے بھی اللہ ہی جانتا ہے ابراہیم دی قربانی دا ذکر قرآن دستا ہے اسحاق بیٹے ذکر قرآن دستا ہے یعقوب دی اولاد دا ذکر قرآن دستا ہے و یوسف دی جدائی دا ذکر قرآن دستا ہے عزیز مصر دے گھر مہمان بنے اے قرآن دسے آئے اللہ نے جیل وچ بھیجیا قرآن دستا ہے تے جیل چو کڈ کے تخت بٹھایا قرآن دستا ہے اپنے بھائی گلہ لینا ہے
ہے اپنا بھائی کیویں روکیا قرآن دسدا ہے ادھروں کنویں دے وچ پیا نبی تے اپنے باپ یعقوب نو پتہ کوئی نہیں ادھروں کرتا چلیا تے اللہ نے دسیا قرآن دسدا ہے بیٹیاں نال باپ دی جدائی تو بعد ملاقات قرآن دسدا ہے حضرت یوسف تو بعد حضرت ایوب دی بیماری قرآن دسی ہے حضرت شعیب دی تبلیغ قرآن دسی ہے حضرت موسیٰ دا جوش تبلیغ قرآن دسیا ہے اللہ نے فرعون دے گھر پال کے دسیا یہ بھی قرآن دستا ہے اللہ دے نبی نے فرعون نو تبلیغ کی تھی انہیں آکھیا انا ربکم الاعلی یہ بھی قرآن دسیا ہے انہیں آکھیا کہ نانا موسیٰ میری گل مان میں کہنا کہ منو خدا مان موسیٰ نے آکھیا میرا خدا بھی اللہ ہے میرا مشکل کشا بھی اللہ ہے اللہ نے کٹ کے دریاتے پہنچایا رستے بنائے یہ بھی قرآن دستا ہے موسیٰ نو پار لایا انہوں غرق کرایا یہ بھی قرآن دستا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی تے آئے نے قرآن دستا ہے اے مارنا چاندے نے اللہ نے بچایا قرآن دستا ہے میرے نبی دی آمد دی خبر حضرت عیسیٰ نے دیتی قرآن دستا ہے میرے نبی دی نبوت دا ذکر قرآن وچ میرے نبی دے حسن دا ذکر قرآن وچ میرے نبی دی امانت دا ذکر قرآن وچ میرے نبی دی دیانت دا ذکر قرآن وچ میرے نبی دی اخلاق دا ذکر قرآن وچ اوے نانا سجنا میرے نبی دی ازواج تے جماعت دا ذکر قرآن نے ساری کی ساری دنیا کا نظام جو اس قرآن میں محفوظ ہے کہ نبیوں کے ساتھ کیا ہوا نبیوں نے کیا کیا امت کے لیے کیا کیا دعائیں کی کہاں کہاں بد دعا کی یہ قرآن بتاتا ہے تو ساری دنیا ساری کائنات قرآن وچ ہے تو اسی پھر بھی قرآن چھوڑ کے یہودیاں نے طریقے اپنائیے اور دوستو جدے بچے قرآن دے حافظ بنے نہ کھڑے ہو جاؤ جڑے آج 2 بچے قرآن دے حافظ بنے انہوں نے والدین کھڑے ہو جائیں باپ ماشاءاللہ تشریف رکھو تشریف تو انہوں پتہ ہے کاروبار کی کر دینا سارا تو انہوں پتہ ہے جیڑا بندہ اپنے بچے نو حلال کمائی کر کے محنت مزدوری کر کے آصف صاحب دے مدرسے ناروال مفتی صاحب دے مدرسے نور کوٹ مولانا امجد معاویہ صاحب دے مدرسے داخل کرواندہ ہے جی اے میرے بیٹے نو رب دا قرآن پڑھاؤ مفتی صاحب موجود نے حدیث پاک کا آندہ ہے کہ جیڑا بندہ اپنے بچے نو لے کے جائے قاری صاحب انہوں قرآن پڑھاؤ تے قاری صاحب اجے قرآن نہ پڑھان کہن بیٹا قل بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا بسم اللہ پڑھ تے اللہ فرماندے نے جبرائیل اس بچے نو جہنم تو بری کر دے بچے نو جہنم تو بری کر دے یا اللہ کر دیتا فرمایا بس نہیں کرنی اے جڑا قاری پڑھا رہے ہیں نا انہوں بھی جہنم تو بری کر دے یا اللہ کر فرمایا جڑا باپ لے کے آیا نا انہوں بھی جہنم تو بری کر اس نو بھی جہنم تو نجات دے یا اللہ ہو گئے جیڑی امت دا ایک بچہ قرآن دی بسم اللہ پڑھے تے 3 بندے جہنم تو چھٹ جان تے جنہیں پورا قرآن حافظ بنے ادھی کی شان ہوئے گی ادھی کی شان ہے اللہ دی قصبے کاموں کی دے علاقے دے اندر میں پہلے بھی بڑی دفعہ سنا چکے ہیں میں 27ویں رات نو گیا ایک قصبہ بہت بڑا مشہور وہ نام میرے بھی ذہن جو نکل گیا میں 27ویں رات نو بیان کر رہا ایک بابا مجمع جو کھڑا ہو گیا مولوی صاحب میری گال سنے ہو میں کھل لیا آج پکڑیا گیا مولوی بڑیاں تقریرہ کرنا آج کو فتوہ آیا انہوں نے کہا مولوی صاحب اکھاں چو آنسو میری گال سنو جی سناؤ جڑے بچے نے قرآن سنایا نا میرا پوتا ہے میرا پوتا ہے اگلی گال بھی سنو ادا باپ انہوں کاموں کی مدرسے دے اندر داخل کرا کے آیا بیٹا پہلی چھٹی نہیں آیا تے باپ اللہ نو پیارا ہو گیا آج 2.5 سال کے بعد بچہ قرآن کا حافظ بن کے مسلح پہ آ کے اس نے قرآن سنایا انجی کہنا ہے مولوی صاحب میرے کلیجے چ ٹھنڈ پہ گئی میرے کالجے چ ٹھنڈ پہ گئی میں کہ بابا جی تواڈے کالجے چ ٹھنڈ پہ گئی ایدے باپ دی قبر چ ٹھنڈ پہ گئی تو انہوں کن نے کہہ دیتا کہ بندہ فوت ہوئے تے سپارے مسیح تو چکو تے ایک خالہ نو دو چاچے نو دو تے دو جی پڑھ دو ساڑھے دادے واسطے ساڑھے ابے واسطے وہ اپنے لئی نہیں پڑھ دے تیرے لئی کتھوں پڑھن گے
اور تو نے جو گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہوگا وہ سر پہ اٹھا کے اللہ دی قسم ہے قرآن میرے سر تے میں سچا، وہ کہنے جی قرآن میرے سر تے میں سچا، قرآن اس واسطے نہیں آیا، قرآن تو اس لیے آیا کہ مجھے پڑھ کے دیکھ ایسے جیسے صحابہ نے پڑھ کے دیکھا ہے۔ صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو آسمان سے فرشتے اترتے تھے قرآن سننے کے لیے۔ امام شافعی کی بیٹی نے قرآن پڑھا تو امام احمد بن حنبل نے گھر کے اندر برکات دیکھی اور کھانے میں برکات دیکھی، اور امام شافعی سے کہا استاد جی یہ میرا آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ کے قرآن کا کمال ہے، یہ اللہ کے قرآن کا کمال ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جس نے مجھے آپ کو بتایا آ کے۔ کوئی کہتا جی میں گجر ہوں، کوئی کہتا میں رانا ہوں، کوئی کہتا جی میں فلاں برادری کا ہوں، قرآن نے آ کے بتایا بھائی نبی جو قرآن لے کے آیا ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو تہاڈا باپ بھی ایک تہاڈی ماں بھی ایک مرد عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یا اللہ یہ کوئی کہتا میں اس برادری کا ہوں، کوئی کہتا اس برادری کا ہوں، اللہ پھر کون بہتر ہے کون ادنا ہے، اللہ کون اعلیٰ ہے کون نیچا ہے، کون ادنا ہے، اللہ اونچا کون ہے نیچا کون ہے، اچھا کون ہے ادنا کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ برادری فیصلہ نہیں کرتی، یہ تو اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ کا تعارف ہو جائے، جی یہ فلاں قبیلے سے، یہ فلاں قبیلے، اس کا نسب یہ ہے۔ اصلی بات جو مجھ سے پوچھتے ہو وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جی سب تو بہتر بننا ہے تے وہ ہی ہے جیڑا میرے کو جنہ زیادہ ڈرے، وہ زیادہ اتنا ہی پرہیزگار، اتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہی اعلیٰ ہے، اگرچہ ٹوکری اٹھا کے مزدوری کرتا ہو، اگرچہ رکشہ چلاتا ہو، اگرچہ مالک کی جڑکے کھاتا ہو، لیکن 5 وقت کا نمازی ہے، سردی میں وضو کرتا ہے، گرمی میں وضو کرتا ہے، مسجد میں آ کے میرے سامنے متھا ٹیکتا ہے، میرے نال متھا لاندہ نہیں، میرے سامنے متھا ٹکاندہ ہے، میں عرشہ تے بیٹھ کے فرشتے نہ رحم کرنا اور فخر کرنا، وہ دیکھ میرا بندہ میں نے مال بھی نہیں دیا تب بھی میرے حضور آ کے سجدہ کر رہا ہے، میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہے۔ اور دوسرا حدیث پاک کے مطابق اللہ اور کون بہتر ہے، اتھے لوگ کہندے نے جی مولویوں نے کام ہی کوئی نہیں ہور سوائے زکوٰۃ منگن دے، فنڈ منگن دے، پیسے، مولویوں سے سلام نہیں لیتے، کہیں فنڈ نہ مانگ لے، چندہ او چھڈو جی مولویوں نے اور کام کیا ہے، مولوی اپنے لیے مانگتا ہے، اپنے لیے مانگتا ہے مولوی، مولوی تو مدرسے کی آبادی کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے جا کے، اللہ کی قسم اگر اپنے لیے مانگنا ہوتا تم سے بہترین کاروبار کر سکتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ نے فراست بھی دی ہے قرآن کی برکت سے، عقل بھی دی ہے تم سے اچھا کاروبار کر سکے، لیکن امام ہے تو مسجد کے نمازی جھڑکیاں دیتے ہیں، او قاری صاحب ادھروں کیوں نہیں صفائی ہوئی، ادھروں کیوں نہیں صفائی ہوئی، اے صف کیوں ٹیڑھی ہے، اے پکھا کیوں چلتا رہا۔ کبھی سوچا ہے کہ اتنی بات تمہارے گھر والے تمہاری برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، لیکن مسجد میں مولوی تمہاری برداشت کرتا ہے، کیوں؟ رب کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے برداشت کرتا۔ تو میں نے کہا اللہ جی تم بتاؤ نا کہ بہتر ہے کون؟ فرمایا ساری کائنات سے جو بہتر میرا نبی ہے وہ بتائے گا بہتر کون ہے۔ آقا جی تو سیدھا سو بہتر کون؟ فرمایا میں محمد، ساری کائنات تو بہتر، بہتر نبی اپنی بہتر زبان تے، سچی زبان تے، سچی زبان تے، اعلیٰ زبان نال اے اعلان کرنا تیری نظر وچ جیڑا بھی بہتر ہوئے، میں محمد دی نظر دے اندر جیڑا مولوی، جیڑا قاری، جیڑا عالم دین، جیڑا میرے وارث بہ کے مسلے تے بہ کے اللہ دا قرآن پڑھن دے او بہتر ہے، جیڑا پڑھ دے او بہتر ہے۔ میں تیرے خلاف گل نہیں کردا، اگرچہ تیری دوتے وچ کوٹھی ہے، کسے دا بنگلہ ہے، کسے دی تجارت ہے، کسے دا کاروبار ہے، حلال حرام دی پہچان تینوں مولوی نے دسنی ہے، تیرے آن دی خوشی دا طریقہ تینوں مولوی نے دسنا ہے، تینوں زندگی گزارن دا ول تینوں مولوی نے دسنا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ میں محمد اعلان
بیان کرنا کہ چٹائی دے بے کہ قرآن پڑھن والا تے قرآن پڑھان والا سب تو بہتر ہے، سب تو اعلیٰ ہے۔ اس واسطے گزارش کرنا سجنا مبارک ہوئے انہاں والدین لو کہ جنہ دے بیٹے قرآن دے حافظ بنے نے، تیرا بیٹا اللہ تینوں عطا کرے، کسی دا پوتا ہوئے کسی دا بیٹا ہوئے، اپنے گھروں اٹھا تے مدرسے لے کے آ، ایتھے بہ کے قرآن پڑھا، تے جدوں تو قبر وچ جائے گا پھر سپارے تقسیم کرن دی لوڑ نہیں پئے گی، دوروں مولوی بلان دی لوڑ نہیں پئے گی، ادھر باپ دے دادے دا جنازہ پڑھ کے آئے گا تے مسجد دے اندر نماز پڑھ کے کہے گا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تین وری سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ کہنے نے حافظ قرآن تیری تلاوت قربان ساری کائنات میں کردہ ماں پڑھی تے تو تین وری قل هو اللہ ہے، قسم منو اپنی الوہیت خدائی دی، اگر پورے قرآن دا ثواب بنا کے تیرے باپ دے کھاتے نہ لکھا منو رب نہ کہنا۔ اپنا بیٹا ہوگا حافظ۔ ایک جگہ پہ میں جنازہ پڑھنے گیا، باپ کا بیٹا مولوی ہے، تو پینڈ دے مولوی نے پڑھ پایا جی نہیں جی جنازہ تو میں پڑھنا ہے۔ میں آگے ہوں، میں نے صحیح ٹکا کے میں نے پریشن کیا، میں نے کہا خوش قسمت ہے وہ باپ جس کا جنازہ پڑھانے والا پیچھے بیٹا ہو۔ آج امریکہ سے بیٹا آ رہا ہے جی، اس کی ٹکٹ ہوگی، انتظار کرنا ہے، رات 10 بجے جنازہ ہوگا، جن کو آتا تھا وہ چلے گئے اور جو آیا ہے اس کو جنازہ نہیں آتا۔ تو جس باپ کا بیٹا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے جنازہ پڑھانا سیکھ گیا، خدا کی قسم بوئے سے مولوی آئے گا تو صرف پڑھے گا، خانخاصہ سے مولوی آئے گا تو صرف پڑھے گا، مفتی صاحب آئیں گے تو صرف پڑھیں گے، لیکن اگر سامنے جنازہ باپ کا پڑھا ہوگا تو بیٹا پڑھائے گا تو خون کے آنسو رو کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ میرا باپ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس لیے گزارش کر رہا ہوں ایک ایک بیٹا اپنا وقف کر دو رب کے قرآن کے لیے۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کر دو۔ میں نے جب وہ بات کی نا، میں نے جب وہ بات کی وہاں، میں کہا بابا جی تواڈے کلیجے چ ٹھنڈ پی گئی تے اگلے سال کسے ہور بابے دے کلیجے ٹھنڈ پینی چاہیے تے خدا دے کرنا اگلے سال بھی 27ویں میرے اس سے پنڈ دوسری مسجد چ تے ایک بچہ ہور سنایا تے وہ بابا کہنے لگا جی اے میرا پوتر ہے، اے میرا پوتر ہے، لیکن ایک قرآن دا حافظ بن کے اپنے باپ نو کہنے لگا ابا جی آج میرا بیٹا قرآن دا حافظ بنے ہے، تے باپ نے آکھیا پتر تیرا بنے ہے نا، میرا تے نہیں نہ بنے ہے، کل تاج تیرے سر تے رکھیا جانا ہے، میرے سر تے نہیں رکھیا جانا قیامت والے دن، بیٹا تیرا ہے پوتا میرا ہے۔ بیٹے نے دل تے چوٹ لگی چلا گیا، 2-4-6 مہینے محنت کی تھی، قرآن دا حافظ بن کے آیا، ابا جی مبارک ہوئے تواڈا بیٹا بھی قرآن دا حافظ بن گیا ہے۔ تو اس موقع سے پہلے کہ بیٹا جوان ہو جائے رب کے قرآن کا حافظ بناؤ، دین کا عالم بناؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ساتھ